معزز سامعین، السلام علیکم۔ میری پہچان اردو میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ امی نہ جانے کہاں رہ گئی ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ فاقیہ گھڑی دیکھ کر صحن میں بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ بس سبزی اور کچھ دوسری چیزیں ہی تو لینی تھیں۔ اتوار بازار سے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں کی۔ فاقیہ داخلی دروازہ کھول کر گلی میں جھانک آئی۔ میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں ہمیشہ کی طرح ساتھ ہی چلی جاتی، آج گرمی بھی تو بہت ہے۔ اس نے دوبارہ گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ موبائل وہ ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اور اب فاقیہ کا ماری پریشانی کی برا حال تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید اسی پریشانی میں گزرا کہ بیرونی دروازے پر نامانوس دستک سن کر فاقیہ مزید گھبرا گئی۔ دوڑ کر دروازے تک پہنچی۔ کون ہے؟ کنڈی کھولتے کھولتے رک گئی۔ میں ہوں فاقیہ، دروازہ کھولو۔ امی کی نڈھال سی آواز سن کر اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور پھر امی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھجک سی گئی۔ امی کا سارا سامان اس اجنبی کے ہاتھ میں تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ اب اندر تو آنے دو، راستہ روک کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ امی کی آواز سن کر وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ جاؤ شربت بنا کر لاؤ۔ امی نے اسے کچن کی طرف دوڑایا۔ تم بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ امی نے اس اجنبی کو دیکھ کر برآمدے میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ معین، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ فکر مند سا پوچھ رہا تھا۔ بہتر ہوں اب بیٹا۔ امی کی آواز اب بھی تھکی سی تھی۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ فاقیہ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی۔ جب اس نے دونوں کی بات سنی، لہجے سے پریشانی جھلکتی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذرا چکر آ گیا تھا تو اس بچے نے سہارا دیا اور پھر گھر تک چھوڑنے چلا آیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے۔ انہوں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو سرسری رکھا۔ کہاں رہتے ہو بیٹا؟ خالہ جی، گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہاں شہر میں نوکری کرتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ آج کل کسی مناسب گھر کی تلاش میں ہوں۔ ابھی میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ میری ضرورت سے بڑا ہے اور اس کا کرایہ بھی کافی زیادہ ہے۔ آج کل میں کسی چھوٹے اور نسبتاً سستے گھر کی تلاش میں ہوں۔ معین نے مسکرا کر تفصیل بتائی۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ معین نے پوچھا۔ بس میں اور یہ میری بیٹی فاقیہ۔ اس کے ابا کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بس اللہ کا شکر ہے، سر چھپانے کو یہ 3 مرلے کا گھر ہے۔ اس کے ابا کی پینشن آتی ہے، اوپر والی منزل کا کرایہ، ملا جلا کر ہم ماں بیٹی کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ امی نے معین کو غیر ضروری تفصیل بتائی۔ فاقیہ کو برا لگا۔ ہمارے کرایہ دار اگلے مہینے گھر خالی کر رہے ہیں، اگر تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو۔ امی کو معین بہت پسند آیا تھا۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں رابطہ کر لوں گا، مجھے واقعی گھر کی ضرورت ہے۔ اس چھوٹی سی نیکی کے عوض میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ کرائے کے بارے میں پوچھنے پر جو کرایہ معین کو بتایا گیا وہ اس کے پچھلے گھر کے مقابلے میں آدھا تھا۔ معین خوش ہو گیا۔ آپ تو ایسے اکیلے آدمیوں کو مکان کرائے پر نہیں دیتی تھیں، اب کیوں دے رہی ہے؟ اور کیا ضرورت تھی اس اجنبی کو ساری تفصیلات بتانے کی؟ معین کے جانے کے بعد فاقیہ ماں کے سر ہوئی۔ تم چپ کرو، میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ سب کیا ہے۔ امی نے اسے گھرکا تو وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ چند دن بعد معین ساز و سامان سمیت اوپری منزل پر شفٹ ہو گیا تھا۔ جلد ہی وہ ان دونوں ماں بیٹی کا اعتبار حاصل کر چکا تھا اور ان کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر اسے رہنے کی اجازت دی ہے۔ پکی نوکری ہے معین کی، پڑھا لکھا ہے، گاؤں میں زمینیں بھی ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ابھی۔ مجھے وہ تمہارے لیے بڑا مناسب لگا ہے، اسی لیے میں نے اسے گھر تک رسائی دی ہے۔ امی؟ ہاں، تم کہیں کی شہزادی ہو نہ ہم مالدار ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ آ سکے۔ FA تک تعلیم ہے تمہاری، لے دے کے یہ محلے والے یا وہ زکریا کی ماں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں رشتے کے لیے، جیسے جانتی نہیں نہ میں کہ ہمارے مکان کا لالچ ہے سب کو، مگر میں بھی کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ ابھی بات امی کے منہ میں ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر زکریا اندر داخل ہوا۔ لو جی، آ گیا پھر۔ وہ فاقیہ سے زیادہ اس کی ماں کو برا لگتا تھا۔ زکریا کی شخصیت عام سی تھی،
FSC کے بعد ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے یہاں شہر میں اپنی گاڑیوں کی ورکشاپ چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا اس کا، مگر طبیعت میں سادگی اور وزاداری تھی۔ اس کی ماں بھی اتنی ہی سادہ تھی، گاؤں میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار شہر آ جاتی تو فاقیہ کی ماں کا پیچھا لے لیتی۔ ہر دفعہ انکار کے باوجود دل برداشتہ نہیں ہوتی تھی۔ خالہ، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے حال چال کو کیا ہونا ہے؟ میں بڑی مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں؟ زکریا نے ہمیشہ کی طرح آ کر پوچھا۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں منگوانا، ہمارے کاموں کی فکر مت کیا کرو۔ روکھے لہجے کے جواب میں زکریا خاموشی سے پلٹ گیا۔ جب سے فاقیہ کو اپنی امی کے ارادوں کی خبر ہوئی تھی، وہ بند سنور کر معین کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ اب معین کا کھانا پینا نیچے ہونے لگا تھا، کپڑے بھی دھل دھلا کر استری شدہ الماری میں پہنچ جاتے۔ وہ صرف اوپر والے پورشن کا کرایہ اور بجلی کا بل ہی دیتا تھا، باقی سب خرچے تو نیچے سے پورے ہو رہے تھے۔ بجلی کا بل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارا دن دفتر میں اور باقی کا وقت نیچے گزار کر رات کو صرف سونے کے لیے اوپر آتا تھا۔ بیٹا، بس میں اب فاقیہ کی شادی کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ خالہ، اگر آپ لوگ کچھ مہینے انتظار کر لیں تو رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی اماں کو لے کر آؤں گا۔ معین نے شرمیلے سے انداز میں کہا تو فاقیہ اور اس کی امی کے دل کی کلی کھل گئی۔ اب معین کی ان کے ہاں مزید آوبھگت ہونے لگی۔ وہ آتے جاتے فاقیہ کو نظروں کی زد پر رکھ کر زمانے باتیں کرنے لگا۔ معین جیسا خوبصورت، سلجھا، پڑھا لکھا اور سرکاری نوکری کرنے والا شخص فاقیہ کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ فاقیہ اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے دیکھتے اونچا اڑنے لگی۔ ارے، تم لوگ کس لالچ میں یہاں بار بار آ جاتے ہو ہیں؟ تمہاری نظریں بھی ہماری اس مکان پر ہیں۔ اس بار زکریا کی ماں آئی تو فاقیہ کی امی نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ ایسے مت کہو بہن، میرے بیٹے کے دل کو بھا گئی ہے تیری بیٹی، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ زکریا کی ماں سادگی سے بولی۔ رہنے دے، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ کہ اپنے جیسوں سے دل لگائے، شہر میں گھر تک تو ہے نہیں تمہارے پاس۔ زکریا اور اس کی ماں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ فاقیہ کی امی نے یوں ہاتھ جھاڑے گویا خس کم جہاں پاک۔ خالہ جی، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، یہ چابی آپ رکھ لیں۔ معین اپنا بیگ تھامے آیا۔ خیریت بیٹا؟ جی بس گاؤں میں زمینوں کا کچھ مسئلہ ہے، وہ حل کرنا ہے، دفتر سے 1 مہینے کی چھٹی لی ہے۔ اچھا بیٹا، خیریت سے جاؤ، اور اب کے آؤ تو اپنی اماں کو ساتھ لانا۔ آج کل کرتے معین نے 1 سال گزار دیا تھا اور ابھی تک اپنی اماں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ معین نے ہلکا سا سر ہلایا، خدا حافظ کہا اور بیگ اٹھا کر دہلیز پار کر گیا۔ معین کو گئے 2 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فاقیہ اور اس کی ماں پریشان تھی۔ معین کا نمبر بند تھا، 2 مہینوں سے اوپر والا پورشن بھی بند تھا۔ کرائے کی رقم نہ آنے کی وجہ سے ماں بیٹی کو مالی مشکل ہو رہی تھی۔ آخر اس کا پورشن کھولا۔ معین کا کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، جو تھوڑا بہت تھا وہ اسٹور میں رکھا اور گھر نئے سرے سے کرائے پر چڑھا دیا۔ معین سے رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ فاقیہ کی ماں شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے معین کے اصرار کے باوجود فاقیہ کا نکاح اس سے نہیں کیا تھا، ورنہ اب وہ کیا کرتی۔ فاقیہ امی کو لے کر اسپتال آئی تھی۔ ان کے چیک اپ کے بعد وہ انہیں ایک طرف بٹھا کر دوائیوں والی پرچی ہاتھ میں تھامے فارمیسی چلی گئی۔ میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو مجھے وہاں تک چھوڑ آؤ گی؟ وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی منت کر رہی تھی، حلیے اور لب و لہجے سے دیہاتی معلوم ہو رہی تھی۔ جی ماں جی چلیے، گائنی وارڈ ادھر ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر چل پڑی۔ وہ رہا میرا بیٹا، تمہارا شکریہ پتر۔ ماں جی نے دیہاتی انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی عورت کے اشارے پر اس نے سامنے دیکھا تو وہ معین تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس سے پہلے کہ فاقیہ معین کے ملنے پر خوش ہوتی، ماں جی کی اگلی بات نے اسے جیسے زمین پر پٹخ دیا۔ ہاں، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، پہلے ایک بیٹی ہے 3 سال کی۔ بیٹی تو ادھر گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی، اس دفعہ کچھ مسئلہ تھا تو گاؤں کی ڈاکٹرنی نے کہا وقت سے پہلے شہر لے جانا، ورنہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ آپریشن ہوا ہے اس کی بیوی کا، مگر مالک کا شکر ہے کہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ فاقیہ کے اوپر 7 آسمان یک بار گرے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹ آئی۔ نظروں کے سامنے معین کا خوشی سے کھلا چہرہ بار بار آتا تھا۔
فاقیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا بڑا دھوکا تو انہوں نے خود کھایا تھا۔ زکریا نے تو اسے حقیقت بتائی تھی۔ فاقیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا ہے؟ فاقیہ کا انداز سخت تھا۔ وہ معین کے دفتر میں میرا ایک دوست بھی کام کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ معین شادی شدہ ہے اور اپنی مالک مکان اور ان کی بیٹی کا بہت مذاق اڑاتا ہے کہ تم لوگ اسے پھنسا رہی ہو اور وہ تمہیں بڑھاوا دے کر اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں کو لانے کی شرط نہ رکھتی تو وہ بڑھیا اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتی مجھ سے بھی، مفت میں مکان بھی مل جاتا اور دوسری بیوی بھی۔ اب ان سے جان چھڑانے کے لیے جلد ہی وہ یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا رہا ہے۔ بس کر دو زکریا، تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ امی نے تم لوگوں کو انکار کر دیا۔ نہیں فاقیہ، میرا یقین کرو، میں صرف تمہیں معین کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم مت بناؤ، ہمیں پتہ ہے سب حقیقتیں۔ زکریا کی باتیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ فاقیہ نے خود کو سنبھالا اور امی کو لے کر گھر آ گئی۔ بیٹی، 2 مہینے ہو گئے، معین کو فون کر کے پوچھو کب اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ امی، وہ نہیں آئے گا اب۔ امی حیرت سے اس کی شکل تکنے لگی۔ فاقیہ نے نظریں جھکا کر ساری بات بتا دی۔ وہ رات دونوں نے ایک دوسرے سے چھپ کر روتے ہوئے گزاری۔ فاقیہ کی ماں خود سے بھی شرمندہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے کام کے لیے غلط طریقہ اپنایا تو ہاتھ صرف بے عزتی آئی۔ بہن، میں ایک دفعہ پھر جھولی پھیلاتی ہوں، فاقیہ کو میری جھولی میں ڈال دو۔ زکریا کی ماں اگلے مہینے پھر آ گئی۔ اس دفعہ ماں بیٹی دونوں کے دلوں میں شرمندگی در آئی۔ انہوں نے ان ماں بیٹے کو پچھلی بار بہت سخت انداز میں انکار کیا تھا۔ دیکھو، تمہیں یہی اعتراض تھا نا کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، تو گاؤں والی کچھ زمین بیچ کر ہم نے یہاں دوسری گلی میں گھر خرید لیا ہے۔ اب انکار نہ کرنا، فاقیہ میرے زکریا کے دل کی خوشی ہے۔ دونوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے اس گھر کے لالچ میں رشتہ جوڑا ہے۔ شادی کے بعد میں خالہ کو بھی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ گھر تم کرائے پر دے دینا اور اس سے حاصل ہونے والا کرایہ صرف تمہارا ہوگا۔ تم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو خرچ کرنا۔ فاقیہ نے نم آنکھوں سے زکریا کو دیکھا، جس کے اندر کا خالص پن روشنی بن کر اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ منافقت کے اس دور میں وہ یک رنگا تھا۔ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا بے غرض اور بے لوث تھا۔ معین کا ظاہر تو بہت خوبصورت تھا، مگر باطن بہت مکروہ اور گھٹیا۔ وہ ہیرا گوا کر کوئلے کو سر کا تاج بنانے چلی تھی، مگر مقابل کی محبت زیادہ زور آور تھی، یا فاقیہ کی قسمت کہ وہ نقصان سے بچ گئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ زکریا کا ساتھ اسے ہر فکر سے آزاد کر دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔